بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے چھوٹا سورہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، اور قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ یا سورہ کوثر ہے یا سورہ الفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ سورہ 3 آیتیں ہیں اور سورہ کوثر کی بھی 3 آیتیں، یعنی قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر یا سورہ الفتح، اور قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ البقرہ. مگر یہ کس نے کہا ہے کہ جو بڑا نظر آئے اسے عظیم مانو، جو چھوٹا نظر آئے اسے حقیر مانو. خبردار کسی کو فٹوں سے نہ ناپیے گا. انسان کی حیثیت انچی ٹیپوں سے نہیں ناپی جاتی. لمبے قد والا معتبر نہیں ہوتا اور چھوٹے قد والا حقیر نہیں ہوتا. میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں نا، یہ اینک بدلنے کی جگہ، یہ مجلس اعضاء، یہ دید بدلنے کی جگہ. یہاں بیٹھنے والوں کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. یہاں جو آ کے بیٹھتا ہے وہ چشمے سر سے نہیں دیکھتا، چشمے جان سے دیکھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہاں بیٹھنے والوں کا انداز رویت ہی کچھ اور ہے. یہاں بیٹھنے والوں کا معیار اور کسوٹی کچھ اور ہے. خبردار کسی کو مہنگے کپڑوں میں اور مہنگی گاڑی میں اور بڑے گھر میں دیکھ کر اسے بڑا نہ سمجھیے گا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ مہنگے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ مہنگے ہو گئے. جی بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے کپڑوں میں کلف لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ خود بھی ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. اللہ گردن کلف لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو اپنی ذات کی نفی کرے اسے حسینی کہا جاتا ہے. میں مٹانے کا بہترین ذریعہ مجلس اعضاء حسین. 2 کروڑ کی گاڑی سے اتر کر آئے گا مگر بیٹھے گا فرش پر، اسی کو حسینیت کہا جاتا ہے. فیکٹری کا مالک بیٹھا ہوا تھا، اس کا 200 گاڑیاں اس کی فیکٹری میں. ایک ڈرائیور، ان 200 ڈرائیوروں میں سے ایک ڈرائیور کودتا کھانتا آیا، اپنے فیکٹری کے مالک کے آگے آ کے بیٹھ گیا. بیٹھتے بیٹھتے اس کی لات بھی اس کو لگ گئی. یہ مالک جو تھا یہ مڑ کر دیکھنے لگا، آخر یہ کون ہے جو میرے آگے آ کے بیٹھا ہے. جب غور سے دیکھا تو اسی کا ڈرائیور تھا. سوچنے لگا اسے کچھ کہے. حسین نے ذہن میں خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ میرا عزادار ہے. یہ دید کہاں تبدیل ہوتی ہے؟ یہ دید جہاں تبدیل ہوتی ہے اسے فرش اعضاء کہتے ہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا کہ موذی ہے، حملہ کرے گا. کیا کروں؟ آگے جاؤں پیچھے ہٹوں؟ کیا کروں؟ لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرے شروع کیے. دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بہادری کے قصے سناتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقلمندی کا ثبوت دوں. بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں نا. ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے. جیسے ہی مجھے معلوم ہوا سانپ پلاسٹک کا ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا گزر گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. بھائی ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی نا، حسین اس کی حقیقت کو خوب جانتے ہیں. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے ڈرا جائے. یہ جگہ دید بدلنے کی جگہ ہے. میں اور آپ اس وقت ایک کیفیت میں ہیں، ایک مشترکہ کیفیت میں ہیں، اور ہم سب لباس پہنے بیٹھے. لباس عربی زبان کا لفظ ہے. لغت میں لباس کے معنی ہے دھوکہ. بڑی عنایت آپ کی توجہ ہے. لباس عربی کا لفظ ہے اور لباس کا کے 2 معنی ہیں، جس میں سے ایک معنی دھوکے کے ہیں. جی ابلیس کو بھی اسی لیے ابلیس کہتے ہیں. التباس، ملتبس ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. شادی کے موقع پر اگر لڑکی والوں کو بتا دیا جائے کہ لڑکا جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہے، بعد میں معلوم ہوا میٹرک فیل ہے، تو یہ جو دھوکہ دیا گیا ہے اسے التباس کہا جاتا ہے. اور اس بنیاد کے اوپر وہ شادی خود بخود ختم ہو سکتی ہے. یہ دھوکہ، التباس، لباس. میں اور آپ جس کیفیت میں ہیں ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں، اور لباس یعنی دھوکہ، فریب. جی اب میرے مولا علی کا جملہ سنیے. میرے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ما لبس علیہ ولا لبس، ما لبست علیہ ولا لبس نفسی. آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا اور کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے. تو یہ جگہ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ فرش اعضاء، یہ امام بارگاہ، یہ مجلس، یہ حسینی مدرسہ بھی ہے اور حسینی شفاخانہ بھی ہے. ایک صاحب مجھے جہاز میں ملے، مجھ سے کہنے لگے آپ کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، پاکستان کے لوگ اتنی عزاداری کرتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں، یہ سارا خرچہ آپ ایک جگہ پیسے جمع کریں، 1 سال محرم نہ کریں، 1 سال عزاداری نہ کریں، اور ساری عزاداری کا پیسہ جمع کر کے ایک ہاسپٹل بنا دیجئے، پوری دنیا کے مریض یہاں علاج کروانے آئیں گے، ہاسپٹل کا نام بھی امام حسین پہ رکھ دیں. دوسرے صاحب کہنے لگے کہ بہت بڑی عالمی یونیورسٹی بنا دیجئے
लीजिए, इन पैसों से आप खरबों खरबों रुपया खर्च करते हैं अज़ादारी पर। तो मैंने उसको मुस्कुराते हुए देखा और मैंने कहा तुमने ना बीमारियों की दवा समझी है, ना तालीम का हल जाना है। हम जो इमाम बारगाह बनाते हैं वो शिफाखाना भी है, वो आलमी यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ बैठने वाला तालीम लेने भी आता है और शिफा लेने भी आता है। इससे अच्छा निजाम तालीम नहीं हो सकता कि मजलिस आज़ा में आलिम दीन भी बैठा हो, डॉक्टर भी बैठा हो, इंजीनियर भी बैठा हो, वकील भी बैठा हो, कानूनदान भी बैठा हो, छोटा सा बच्चा भी बैठा हो, ककड़ी बेचने वाला भी बैठा हो, टमाटर का ठेला छोड़कर आकर बैठने वाला हो। ऐसा निजाम तालीम और कहाँ होगा कि जहाँ आने के लिए लोग जूतियां उतार के आते हो जी, जहाँ बैठने के लिए वुजू करके बैठते हो, जहाँ सीखने का जज्बा लेकर आए हैं, जहाँ पैसे देकर तालीम न दी जाती हो बल्कि शौक और दिल से लोग आकर बैठते हैं। आप जरा गौर तो फरमाइए, ये सिर्फ निजाम तालीम नहीं है बल्कि निजाम तरबियत भी है। हम और आप फर्श पे जूतियां उतार कर आए ना, जूतियां। मेरे मौला अली ने जूतियों का नाम रखा है। बताऊं मौला अली ने जूतियों का नाम क्या रखा है? मौला अली ने जूतियों का नाम रखा है दुनिया। हम अपनी दुनिया उतार कर आए। हम कुछ भी होंगे यहाँ हुसैन के फकीर हैं, तो अपनी दुनिया छोड़ कर आए ना। इसलिए कि मौला जूतियां जब बना रहे थे तो इब्न अब्बास ने कहा था मौला हाकिम शाम को कुछ दिन रहने दीजिए। हज़रत ने फरमाया मेरी जूतियों की कीमत क्या है? इब्न अब्बास ने कहा मौला कोई नहीं खरीदेगा, इतने बंद लग चुके हैं कि इसकी कीमत नहीं है। हज़रत ने फरमाया तुम्हारी दुनिया से ज्यादा कीमती है। अली ने दुनिया को जूती बोला है। तो हम इमाम बारगाह में जब आते हैं तो जूतियां उतार कर आते हैं, दुनिया छोड़ कर आते हैं जी। मेरी जो रिहाइश है वो बाबुल इल्म के अंदर है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में। मस्जिद के सहन में दो लड़के लड़ रहे थे आपस में। मैं दूर से उन्हें खड़ा देख रहा था तो एक दूसरे पे चढ़ाई कर रहा था और एक जिसके ऊपर चढ़ाई कर रहा था वो खामोश होकर बार बार ये कह रहा था, खामोश रह रहकर कि बाहर निकल तो बताऊं। एक लड़का दूसरे लड़के से बदतमीजी कर रहा था और दूसरा ये कह रहा था बाहर निकल तो बताऊं। मैं करीब आया, मैंने कहा भाई तुम बाहर निकल के क्या बताओगे? कहने लगे मौलाना ये इमाम बारगाह ये लड़ने की जगह नहीं है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद तो ये फिक्र, ये सोच के इमाम बारगाह लड़ने की जगह नहीं है, दुनिया हम उतार कर आए, दुनिया हम छोड़ कर आए, हम अपनी जात की नफी करके फर्श अज़ा पर बैठे। तो इससे बेहतर कोई निजाम तालीम होगा? इससे अच्छा कोई निजाम तरबियत होगा? ये तो निजाम तालीम और तरबियत है फर्श अज़ा इमाम हुसैन का। निजाम शिफा जानना है, यहाँ कितनी शिफा मिलती है और कैसी शिफा मिलती है। दुनिया की कौन सी बीमारी है जिसकी शिफा हुसैन के तबर्रुक में ना हो? चाय बने बस दानेदार, चाय बने बस दानेदार। रमजान की सबसे बड़ी बचत के साथ चाय बने बस दानेदार। भाई इतनी सी टैबलेट मेरे सर का दर्द दूर कर देती है, हुसैन की नियाज असर नहीं करेगी? खुदा के लिए अपने रवैयों को तब्दील कीजिए। नियाज खुद बनाई और खुद खा ली, ये कौन सा कारनामा है? कारनामा तो ये है कि उन्हें खिलाओ जो खा नहीं रहे। आपके पड़ोस में, आपके दोस्तों में जो नियाज नहीं खाते ना, उन तक भी नियाज पहुंचानी है। अगर एक दफा लौटा दी ना उसने तो परेशान ना होइएगा, दोबारा भेजिएगा। दूसरी दफा लौटा दे फिर आप नाराज ना हो उसे, फिर तीसरी दफा भेजिए। इसलिए कि ये मसला आपका और उसका नहीं है, उसका और हुसैन का है। आप और मैं तो नौकर है ना। सलवात पढ़ ले मोहम्मद और जब हम इमाम हुसैन की नियाज उसे तीसरी दफा भेजेंगे, मेरा यकीन है, तजर्बा आप कीजिएगा, मैं यकीन है कि चौथी दफा अब वो नियाज भेजेगा आपको कि तुम ही नियाज करते हो क्या? हम भी नियाज करते हैं। यकीन जानिए इन तमाम उसूल और कायदे कवानीन जो हमारे बड़ों ने हमें बना कर दिए हैं, इसमें हिकमत है, दानाई है, इसमें इंतहाई समझदारी है। अजीज़ान गिरामी, ये जगह ऐनक बदलने की जगह है, दीद तब्दील करने की जगह है। मुझे अपने रवैये तब्दील करने हैं, मुझे अपने तरीके तब्दील करने हैं और जो तरीके सही हैं उन पे कायम रहना है। अज़ादारी को सुन्नती अंदाज से, रस्म और रिवाज के अंदाज से चलाना है। तवज्जो है? अज़ादारी में जो हमारे बड़ों ने हमें अज़ादारी दी है उसे लेके चलना है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से आप चल रहे हैं बहुत अच्छे अंदाज से। अब तो नतीजा लेने का दौर है। ये सदी वैसे ही तशय्यो की सदी है, ये सदी वैसे ही कामयाबी की सदी है। दुनिया में जितने भी सुपर पावर शुमार किए जाते हैं ना, उनके बराबर में शियत बैठी है। यानी आज पूछा जाता है कि फला मुल्क क्या चाहता है, फला मुल्क क्या कहता है, तो कहा जाता है शिया क्या बोलता है। ये जो आपने मुसलसल जनाजे उठाए, ये जो मुसलसल आपने टारगेट किलिंग का शिकार होकर जिंदगी गुजारी, आपने अपने बदनों को तो कुर्बान किया मगर अलम को गिरने नहीं दिया।
یہ کوئی کم کارنامہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں بہت عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لہٰذا مجھے کچھ تمیزی بیان میں ایسا کچھ کہنے دیجیے. بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے ہم نے سخت مراحل کو گزارا ہے، اور آج نتیجہ لینے کا وقت ہے اور مسلسل ہم نتائج کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو کل رات کو بھی سانحہ پیش آیا، یہ دشمن کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. دشمن ناکام ہوا ہے، دشمن ناکام ہوا ہے. پینٹاگون نے مان لیا ہے کہ ہم نے کیا یہ. اور یاد رہے کہ ہمارا جب آج کا مالک اشتر ایسا ہے تو پھر علی کا مالک اشتر کیسا ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات. تو عزیزوں، میں بحث یہ کر رہا تھا، بات یہ کر رہا تھا کہ سورہ بہت چھوٹا ہے. سب سے چھوٹا اور مختصر سورہ کوثر. جو سب سے چھوٹا سورہ ہے وہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے. قرآن کی حفاظت جس کی مرہون منت ہے اسے کوثر کہا جاتا ہے. اللہ کے کام بھی بڑے نرالے ہیں. بندوں کے کاموں میں اللہ کے کاموں میں بڑا فرق ہے. بندوں کے کام کبھی باکمال نہیں ہوتے، اللہ کا کام کبھی ناقص نہیں رہتا. بندوں کے کام کبھی پورے نہیں ہوتے، اللہ کا کام کبھی ناتمام اور ختم نہیں ہوتا. خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے تھکے تو نہیں ہیں؟ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا نا. اگر اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل میں ہاتھی بھیج دیے ہوتے تو ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہوتا نا. اللہ نے ہاتھیوں کو مارنے کے لیے ہاتھی نہیں بھیجے، ابابیل نہیں وہ ناتوان پرندہ جو میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے. دشمن کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ اسے اگنور کریں، نظر انداز کریں، اس کو نظر انداز کر کے ذلیل کریں. دشمن کو تسلیم کرنا پہلی شکست ہے، دشمن کو نظر انداز کرنا پہلی کامیابی ہے. توجہ ہے. اگر اللہ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے بھائی. میں اپنے ان بچوں سے کہہ رہا ہوں جو تعداد میں بہت بیٹھے ہوئے مجلس، جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی نا تکفیری نعروں سے، کافر کے نعروں سے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہے. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. جی، ہم سے دشمنی کرنے کے لیے صلاحیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. مولا علی کے سامنے جنگ صفین میں ایک شخص آ گیا، علی کی تلوار کو دیکھ کر کپڑے اتارنے لگا. مولا نے منہ موڑ کر فرمایا یہ اس قابل نہیں ہے جو علی اس پہ تلوار چلائے. علی سے لڑنے کے لیے کوئی مرد آئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے بھائی. یہ جن لوگوں نے یہ باتیں کی، یہ نعرے لگائی، ہمارے تو ان کی حیثیت نہیں ہے کہ ہماری دشمنی کا عنوان پائیں. ہم پر تو اگر کوئی غور کر لے تو ڈبل پی ایچ ڈی ہو جائے. ہمارے تو یہ رسم و رواج پر یہ غور، اس ممبر پر یہ اگر کوئی مقالہ لکھے تو پی ایچ ڈی ہولڈر ہو جائے. یہ علم ایسے ہی کیوں سجا ہوا ہے، یہ تابوت ایسے ہی کیوں بنتے ہیں، یہ ذریعہ ایسے کیوں بنتی ہیں، یہ پنجے کے ڈیزائن، جی ہمارے امام بارگاہوں کے ڈیزائن، انداز، طریقے. جی ابھی یہاں پر بھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے، یہ بیٹھنے کا انداز، یہ مرثیے کا انداز، یہ نوحے کا انداز. خود پاکستان میں 1000 سے زیادہ ماتم کے طریقے ہیں. جی پوری دنیا میں ہزاروں طریقے ہیں ماتم کرنے کے. تم ابھی ماتم پر ہی غور کرو گے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. ہمارا انداز، ہمارے طریقے، ہمیں جس انداز سے اہل بیت نے مصروف کیا ہے، جس انداز سے اہل بیت نے اپنی تحریک کا حصہ ہمیں بنایا ہے، اس پر اگر کوئی غور کر لے تو وہ ماہر جو ہے وہ سماجیات ہو جائے. جوان گرامی، دشمن نہ مانیے کسی کو اپنا، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے. بے وقوف دشمن، اس پہ بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. دشمن کو ہوشیار ہونا چاہیے. ہمارا دشمن پاکستان میں بے وقوف، اور اس کی بے وقوفی کی دلیل دوں آپ کو. وہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں. اس سے بڑھ کر دشمن کی بے وقوفی ہوگی؟ دشمن کی بے وقوفی کی ایک اور دلیل دوں. وہ ہمارے بدن کو مارتا ہے، ہم اس کے نظریے کو مارتے ہیں. بدن کو تو مرنا ہے، بدن تو بہرحال مرے گا. کون سی چیز ہے جو زندہ رہے گی؟ وہ ہے نظریہ. اور تشیع کا نظریہ مسلسل پھیلتا جا رہا ہے. یہ صدی تشیع کی صدی ہے. مجھے ایک جملہ کہنے دی، یہ تشیع فاطمہ زہرا کی صدی ہے. محمد علی محمد صلوات. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ لہذا ہم جس مکتب میں، جس مسلک میں، جس سوچ، جس نظریے سے حامل ہیں، اس پہ ہم مطمئن ہیں. کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے. جی میں ایک رسانے پر تھا، میرے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے، وہ بات آئی مولا علی کے فضائل کی. مجھ سے کہنے لگے آپ تو سال بھر مجلسیں پڑھتے ہیں، میں کچھ علی کی شان میں کہہ دوں؟ تو میں نے کہا جی میرا وقت بھی آپ کو ہوا، آپ ہی فرمائیں جو فرمانا ہے.
تو انہوں نے بڑے اچھے اچھے جملے ارشاد فرمائے. ان میں سے ایک جملہ انہوں نے فرمایا, دیوبندی عالم تھے, انہوں نے فرمایا خبردار اہل بیت کے برابر میں لا کے کسی کو نہ بٹھانا. تو وہ جو بڑا حسین جملہ ہے, فرمانے لگے اہل بیت کے برابر میں کسی کو لا کے نہ بٹھانا.